حضرات محترم، آج 22 جمادی الثانی ہے اور ایسا عجیب اتفاق ہے کہ آج ہی کے دن 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ 22 جمادی الثانی کو آپ اللہ کے حضور تشریف لے گئے، تو آج ان کی یاد میں ان کا کچھ ذکر کرنا مقصود ہے تاکہ ہمارے ایمانوں کو جلا ملے، تقویت ملے، روشنی ملے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نور کا منبع اور مرکز ہیں، جن کے ذکر سے بھی وہ نورانیت، وہ روشنی، وہ ہدایت ملتی ہے جو ہمارے جیسے انسانوں کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سے واقعات کا ذکر ہے، جس طرح غزوہ بدر کا ذکر ہے، غزوہ احد کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ اسی حوالے سے یہ اعزاز صرف اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ان کو صحابی کہہ کر پکارا ہے، اور ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، اور ذکر بھی عجیب انداز سے فرمایا، یعنی محبت کا، پیار کا یہ انداز ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے، میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے، اگر تم مدد نہیں کرو گے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ خود ان کی مدد کرے گا۔ اللہ کو کسی مخلوق کی حاجت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، آگے اللہ نے پھر عجیب انداز میں فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے ان کو ان کے شہر سے نکال دیا، مکہ مکرمہ سے، ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، تو وہ دونوں جب غار میں تھے، وہ دونوں میں سے ایک وہ تھا۔ یعنی دونوں کا ذکر کرنا مقصود ہے، صرف حضور کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں پہ ساتھ حضرت ابو بکر کا ذکر کرنا بھی مقصود ہے، ورنہ اللہ صرف حضور کا بھی کہہ سکتے تھے، حضور کے ایک ساتھی تھے، ایسا نہیں کہا کہ دونوں وہ تھے غار کے اندر، اور دونوں میں سے ایک وہ تھے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، یعنی صحابہ تو بے شمار ہیں، لاکھوں کے حساب سے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ اعزاز صرف ابو بکر کے حصے میں آیا کہ اللہ نے خود ان کو صحابی کا لقب دیا۔ یعنی سیدنا ابو بکر کے عجیب اعزازات ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے مسلمان وہ ہیں مردوں میں سے، یعنی سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں سے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سے جو سب سے پہلا جو اعزاز ہے وہ سیدنا ابو بکر کے حصے میں آیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بندہ کسی نیکی کا آغاز کرتا ہے یا کسی برائی کا آغاز کرتا ہے تو قیامت تک وہ نیکی یا برائی اس کے کھاتے میں جلتی رہتی ہے۔ اب قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کا ثواب ابو بکر کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ وہ پہلا پودا ہے جو لگا اسلام کے اندر، وہ پہلے صحابی ہیں، پہلے مسلمان ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ہر سال کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، کروڑوں لوگ۔ ابھی پچھلے یعنی مہینے کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، کم و بیش 50 لاکھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ کروڑوں لوگ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زمین جو ہے اس کی قیمت حضرت ابو بکر نے ادا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے فرمایا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا، ان کے گھر کے سامنے ہی یہاں آج کل مسجد نبوی ہے، یہ ایک بڑا میدان تھا، یہاں پہ کھجوریں سکھایا کرتے تھے مدینہ والے، اپنی کھجوریں خشک کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی یہ 2 یتیم بچے ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، یہ 2 یتیم بچے ان کی ملکیت ہے۔
آپ نے ان بچوں کو بلایا جو ان کے جو والی تھے بڑے تھے، ان کو بلایا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو تحفتاً پیش کرتے ہیں، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں یہ خریدوں گا، اس کی قیمت دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ کا ارادہ پورا تھا کہ میں اس کی قیمت دوں، اور جب آپ نے قیمت طے ہو گئی، زمین خرید لی، تو حضرت ابوبکر نے اس کی قیمت پیش کر دی، تو حضور نے منع نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، یعنی ابوبکر کی بات حضور کی بات ہے، حضور کی بات ابوبکر کی بات ہے۔ حالانکہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں خود اس کو خریدتا ہوں، لیکن جب حضرت ابوبکر نے قیمت پیش کر دی تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اب قیامت تک مسجد نبوی میں کروڑوں اربوں لوگ جو نماز ادا کرتے رہیں گے، ابوبکر کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز بھی ابوبکر کے حصے میں آیا۔ اچھا، یہاں پہ آپ حضرات جانتے ہیں جو ہجرت کا جو واقعہ ہے، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ حضور کے ساتھی بنے۔ اکثر صحابہ کی یہ خواہش تھی اور حضور خاموش ہو جاتے تھے، یعنی اکثر صحابہ اس بات کی خواہش کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ہجرت فرمانی ہے تو ہمارا انتخاب فرما لیں، آپ اپنے ساتھی کے طور پر۔ حضور خاموش ہو جاتے، اور حضرت باری باری صحابہ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، کبھی ایک کبھی دو، دو دو چار چار کر کے ہجرت کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ میں بھی ہجرت کر جاؤں، تو آپ کہتے ہیں تم ابھی ٹھہر جا، اور باقی صحابہ پوچھتے تو آپ خاموش ہو جاتے کہ ان کو کہ میرے ساتھی بننا ہے کہ نہیں بننا۔ حضرت ابوبکر کو آپ یہ کہتے نہیں تم ابھی ٹھہر جاؤ، تو حضرت ابوبکر کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ شاید اللہ یہ میری قسمت میں لکھے گا یہ اعزاز، تو آپ نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ 2 اونٹنیاں خریدی، بڑی اسپیشل قسم کے اونٹ خریدے، ظاہر ہے اس زمانے میں سواری کا ذریعہ یہ تھا، اور ان کی خوب خدمت کرتے رہے، ان کو خوب پالا کھلایا پلایا تاکہ وہ جو ہے اس سفر کے قابل ہو جائے۔ لمبا سفر تھا، یہ تو اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ آج ہم چند گھنٹوں میں یہ سفر کر لیتے ہیں، یعنی کم و بیش 9-10 دن کا سفر تھا یہ اس زمانے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار ثور سے نکل کے جو سفر کیا 9 دن کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ تو حضرت ابوبکر کو آپ فرماتے ہیں کہ تم ٹھہر جاؤ، تو حضرت ابوبکر کو اندازہ ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ میں یہ اعزاز بھی ابوبکر کو حاصل ہے کہ آپ مزاج شناس نبوت تھے، یعنی حضور کے چہرے سے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں، یعنی اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، چہرہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ حضور چاہتے کیا ہیں۔ تو انہوں نے تیاری شروع کی، اور جب ہجرت کا موقع آیا، وہ ساری آپ لمبی کہانی ہے آپ جانتے ہیں، تو حضرت ابوبکر کی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی تشریف لائے حضرت ابوبکر کے گھر، اور ان کو بتایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے اور تیرا انتخاب فرمایا اللہ، تو اس میں میرا ساتھی بنے گا۔ بڑے خوش ہوئے حضرت ابوبکر، اور جلدی جلدی تیاری کی، اور دونوں جو ہے اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے پھر اس عجیب انداز میں، اب ظاہر بڑا خطرناک سفر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل قریش نے، مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو ان کو واپس لائے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، جو تلاش کرے گا یا اطلاع دے گا یا واپس لائے گا، کتنے 100 اونٹ انعام اس کو دیا۔ یہ معمولی نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو حضرت ابوبکر جب یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور مکہ کے یعنی مدینے کا جو راستہ تھا اس کے الٹ راستہ آپ نے اختیار کیا، غار ثور اس کے اپوزٹ راستے پہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تحت اس غار میں تشریف لے گئے، 3 دن تک اس غار میں قیام فرمایا۔ اچھا، یہاں اللہ نے عجیب انداز میں فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، فرمایا کہ اللہ نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے جتنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو بار بار دہرایا کرو اپنے ذہنوں میں، اللہ میرا مالک وہ ہے کہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ کائنات پوری کی پوری مل کر نہیں روک سکتی، اگر اللہ یہ ارادہ فرما لے کرنا ہے تو ہو کے رہے گا، اور اللہ فرمائے کہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس غار کے اندر اللہ نے کس لشکروں سے مدد لی؟
اللہ فرمائے میں نے اپنے لشکروں سے وہاں پہ ان دو سب سے کائنات کی معظم ہستیوں کی مدد فرمائی میں نے۔ کون سے لشکر ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا اندازہ فرمائیں، جب اللہ کام لینے پہ آئے تو کس سے کام لیتے؟ مکڑی کا جالا، مکڑی کا جالا جو اس کائنات میں سب سے کمزور چیز ہے، اس کمزور چیز سے کائنات کی سب سے مضبوط ہستیوں کا دفاع کیا۔ یہ اللہ کے لشکر بجنود لم تروہا، ارے جب اللہ کے لشکر آتے ہیں پھر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھے اللہ کے لشکر جو 2020 سے شروع ہوا تھا، جس کو کرونا کہتے ہیں، اللہ کا لشکر ہے۔ یعنی انسان جو ہے مائکروسکوپ کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتا اس کو، الیکٹرانک مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس لشکر سے اللہ نے ایسا کام لیا کہ پوری انسانیت جو اوندے منہ گر پڑی۔ آپ نے دیکھا 2 برس انسانیت کا حشر کیا ہوا، کون سا لشکر تھا؟ اتنی باریک مخلوق اگر اس پوری سرزمین سے اسے اکٹھا کر کے اگر بھرا جائے تو ایک چمچ بھی نہ بنے۔ یعنی پوری کائنات سے اگر یہ سارے کرونا وائرس اکٹھے کر کے آپ ایک چمچ میں ڈالیں تو چمچ بھی نہ بنے۔ اس سے اللہ نے مدد کی، اور سارے کے سارے اپنے آپ کو فرعون اور ہارون اور قارون سمجھنے والے، یہ بڑے بڑے جو ہے حامان اور شداد سمجھنے والے جو لوگ ہیں، اوندھے منہ گر پڑے۔ اللہ جب چاہے تو پھر ایسے کام لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی، مکڑی کے جالے سے اور کبوتر کے انڈوں سے۔ اللہ اکبر، مکڑی کے جالے سے اور کبوتری کے انڈوں سے یہ اللہ نے مدد فرمائی۔ اب کفار جو ہے وہ آئے، تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں ان کے پاؤں دیکھ رہا تھا، سامنے کھڑے ہیں، ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے تھے۔ اور اسی موقع پہ حضرت ابوبکر پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا یہی آیت کری، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذرا اندازہ فرمائیں، حضرت موسیٰ جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اور حضور کہتے ہیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ابوبکر تیرا بھی ذکر کیا ہے، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے لشکروں سے مدد کی۔ اب کفار آئے، دیکھا سامنے مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، کہتے اس کے اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کون جا سکتا ہے؟ اگر اس کے اندر کوئی گیا ہوتا تو یہاں جالا کہاں پہ ہوتا؟ اور کبوتری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈے دے رہے ہیں، انڈے موجود ہیں، اگر کوئی گیا ہوتا تو یہ یہاں پہ گھونسلہ کیسے ہوتا، یہ کبوتر کیسے ہوتے؟ اور کبوتر آئے، جب وہ کفار کو دیکھا تو اڑے، ان کو نظر بھی آیا کہ یہاں کبوتر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ بجنود لم تروہا، ہم نے ان لشکروں سے مدد کی کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ نے پھر یہ پورا سفر جو ہے یہ اسی طرح ہوا، بے شمار واقعات ہیں اس سفر کے۔ صرف مقصد یہ بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ اللہ نے یہ اعزاز جو ہے صرف حضرت ابوبکر کو عطا فرمایا کہ ان کو صحابی کے نام سے اللہ نے خود مخاطب فرمایا، میرے نبی کے وہ صحابی ہیں، اور کہا کہ اللہ دونوں کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ نہیں ہے، اللہ دونوں کے ساتھ ہے۔ میں نے یہ میرے محترم دوستوں میں نے یہ بارہا عرض کیا کہ صحابہ پر ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں مکمل نہیں ہوتا؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہدایت جو ہمیں ملی ہے، قرآن مجید جو ہمیں ملا ہے، یہ ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ درمیان سے اگر اس واسطے کو نکال دیا جائے تو پورا دین جو ہے دھڑام سے گر پڑتا ہے زمین پر، دین پھر باقی نہیں بچتا۔ اب دیکھیں، میں اگر ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے ایک بات کہی، یوسف سے کہی، داؤد صاحب سے کہی اور آصف صاحب تک پہنچی، اگر درمیان میں میرے اور آصف صاحب تک پہنچنے میں درمیان کا جو واسطہ اس میں شک آ جائے کہ پتہ نہیں داؤد صاحب نے سچ کہا کہ جھوٹ کہا، تو یہ پوری بات مشکوک ہو جائے گی، پوری بات مشکوک ہو جائے گی۔ یہ ضروری ہے کہ درمیان کے سارے لوگ سچے ہوں، با کردار ہوں، دیانتدار ہوں، تب یہ بات پہنچے گی۔ اب حضور نے قرآن دیا ہے صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب سارا دین اور شریعت دی ہے صحابہ کو، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ صحابہ براہ راست شاگرد ہیں، جی کہتے ہیں چشم دید گواہ ہیں نبوت کے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے اترنے کے چشم دید گواہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جبریل جو ہے رمضان کے اندر حضور کو قرآن سنایا کرتے تھے، رمضان کے اندر، اور حضور ان کو سنایا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی ابی ابن کعب، وہ بھی جبرائیل کی آواز سنا کرتے تھے، یعنی بعض مجالس میں وہ بھی موجود ہوتے تھے اور وہ بھی جبرائیل کی آواز سنا کرتے تھے۔
تو صحابہ تو وہ تھے جو جبرائیل کو دیکھتے تھے، ان کی آوازیں سنتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ان کے ذریعے سے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے، حضور نے ان کو دی اور انہوں نے اپنی اگلی نسلوں کو دی، پھر اگلی نسلوں کو دی۔ اگر درمیان سے صحابہ کا واسطہ ختم کرتے ہیں تو پھر دین کا کچھ نہیں بچتا، نہ نمازیں بچتی ہیں، نہ روزے بچتے ہیں، نہ حج بچتا ہے، نہ کوئی اور چیز بچتی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کا واسطہ درمیان سے نکال دیا جائے، وہ گویا پورے دین کو دھڑام سے زمین پر گرانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمارا یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمیں اہل بیت سے بھی اتنی ہی محبت ہے اور ہمیں صحابہ سے بھی اتنی ہی محبت ہے۔ یہ دونوں کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اہل بیت بھی ہماری سر آنکھوں پر اور صحابہ بھی ہماری سر آنکھوں پر، اس لیے ضروری ہے۔ اور پھر صحابہ میں درجہ بدرجہ درجات ہیں۔ سب سے اوپر کے درجے پہ اہل سنت کا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ 17 نمازیں پڑھائیں آپ نے۔ 17 کتنے دن بنتے ہیں؟ 3 دن اور 3.5 دن بنتے ہیں۔ 3.5 دن آپ نے پوری نمازیں مسجد نبوی کے اندر پڑھائیں۔ اور جب خلافت کی بحث ہوئی کہ کس کو یہ خلافت سونپی جائے، تو صحابہ کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ جس کو حضور نے ہماری مذہبی امامت کے لیے منتخب کیا وہی ہماری دنیاوی امامت کے لیے بھی ہوگا۔ گویا حضور نے اشارہ فرما دیا تھا اپنی زندگی کے اندر ہی ان کو مصلی پہ کھڑا کر کے کہ یہی تمہارا امام ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ، حضرت ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی المرتضیٰ ہو، کوئی بھی صحابی ہو، ان کے تذکروں سے اپنے ایمان کو زندہ کیا کرو۔ اور آج سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے، یاد ہے کسی کو؟ 22 جمادی الثانی۔ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی پوری زندگی بڑی مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی آپ کی زندگی بھی 63 برس، حضور کی بھی 63 برس، اور آپ کی بھی، حضور بھی بخار سے، حضور کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر کا بھی بخار سے انتقال ہوا، حضور کا بھی گھر میں انتقال ہوا، حضرت ابو بکر کا بھی گھر میں انتقال ہوا۔ اور جب انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر فرمانے لگے اپنی بیٹی عائشہ سے، وہ اس وقت پاس تھیں، کہ بیٹی ایسے کرو، میرے چہرے کو زمین پر گرا دو۔ کہا کہ ابا جان وہ کیوں؟ کہا کہ میں خاک آلود چہرہ لے کر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا، میرے چہرے کو زمین پر ڈال دو، چارپائی پہ نہ ڈالو، میرے چہرے کو مٹی لگی ہو، شاید وہ مٹی دیکھ کر اللہ حضور مجھے معاف فرما۔ یہ تھے ان لوگوں کا ڈر اللہ سے۔ پرندے کو دیکھتے تو کہتے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، کھیلتا ہے، پھرتا ہے، اڑتا ہے، موج کرتا ہے، تجھ سے قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، ابو بکر سے حساب ہوگا۔ زمین پر کوئی چیز دیکھتے، کوئی کیڑا مکوڑا دیکھتے، اسے کہتے تو کتنا خوش نصیب ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، زمین کی سیر کرتا ہے، قیامت کے دن تجھ سے حساب نہیں ہوگا، ابو بکر سے حساب ہوگا۔ یہ وہ حساب تھا جس نے ابو بکر کو ابو بکر بنایا تھا۔ حساب کا یہ خوف، 2 برس، 2.25 برس خلافت کا دور ہے، اور اللہ اکبر، شاید تاریخ میں اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو شاید اسلام کا یہ حالت ہمیں نصیب نہ ہوتی، شاید اسلام ہم تک نہ پہنچا ہوتا۔ جس قوت کے ساتھ اور جس طاقت کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ نبی کے دین کو ابو بکر نے بچایا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ عمر جیسے صحابی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ ابو بکر ابھی تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ حضور نے سیدنا اسامہ کا لشکر روانہ کیا تھا نا، کہ ابو بکر تھوڑا ٹھہر جاؤ، مدینے کے حالات بڑے خطرناک ہیں، مدینے پہ حملے ہونے والے ہیں، یہ ابھی ٹھہر جاؤ، تھوڑا نہ بھیجو، پھر تاخیر کر لینا۔ اللہ اکبر، ابو بکر تھے، حضور کے عشق کے اندر گم۔ فرمایا جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ فرمایا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ میں اس بات کو تو گوارا کر لوں گا کہ مدینے کی عورتوں کو کتے نوچ کے لے جائیں، لیکن یہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اللہ کے حضور کا حکم کو ٹوٹ جائے، رسول کا ایک حکم ٹوٹ جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مدد بھیجی۔ یہ وہ استقامت تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر تو اس حال کے اندر بھی لشکر روانہ فرما رہے ہیں، دشمن کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا، روب، حالانکہ مدینے میں کچھ نہیں تھا، روب ڈال دیا، انہیں مدینے پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ وہ استقامت تھی جس کے ذریعے ابو بکر نے پھر اس نئی جو پود تھی، نیا جو پودا لگایا گیا تھا اسلامک سٹیٹ کا، اس کو زندہ کیا اور اس کو آگے بڑھایا۔
یہ انہی کی حکومت تھی اور یہ انہی کا دبدبا تھا، انہی کا روب تھا، انہی کا فیصلہ تھا کہ اسلام آگے بڑھا۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے دن حضرت ابوبکر اللہ کے حضور تشریف لے گئے، اور پھر یہ اعزاز بھی جس سے دنیا کے اندر نصیب ہوا، یہ اعزاز بھی پھر ابوبکر کو نصیب ہوا کہ اب قیامت تک حضور کے ساتھی ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ کل قیامت کے دن لوگ کوئی کسی کے ساتھ اٹھے گا، کوئی کسی کے ساتھ اٹھے گا، ابو بکر و عمر جو ہے وہ حضور کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے۔ آج قیامت تک کروڑوں اربوں لوگ جو حضور کے روضے پہ سلام عرض کرتے رہیں گے، ابو بکر عمر پہ بھی سلام عرض کرتے رہیں گے۔ ابو بکر عمر تم پہ بھی سلام ہو۔ جن لوگوں کو نصیب ہوا ہے وہاں پہ جانا، انہوں نے دیکھا ہے کہ حضور پر سلام مکمل نہیں ہوتا جب تک ابو بکر عمر پر بھی سلام عرض نہ کیا جائے، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو وہاں اس لیے نہیں جاتے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ لیٹے ہوئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ تو حضرت ابو بکر کی آخری وصیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آخری نصیحت، آخری بات جو موت سے پہلے آپ نے کی، اس کے اندر ہمارے لیے عجیب سبق ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ میری بیٹی میرے چہرے کو زمین پہ لگا دو، خاک آلود چہرے کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور میری پیاری بیٹی کی جب میرا انتقال ہو جائے تو ایسا کرنا میرے انہی کپڑوں کو دھو کر مجھے کفن دے دینا، انہی کپڑوں کو دھو کر۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا ابا جان ہم اتنے بھی غریب نہیں کہ آپ کو کفن نہ دے سکیں، ہم آپ کے لیے کفن کا بندوبست کریں گے۔ کہا کہ نہیں بیٹی، میرے لیے کفن کا بندوبست نہ کرنا، وہ جو کپڑے تم میرے لیے خریدو گی وہ کسی غریب کو دے دینا، کسی زندہ غریب کو دینا تاکہ اس کے کام آئے، مجھے تو اللہ دے دے گا جو انعام دینے ہیں، انہی کپڑوں کو دھو کے اسی میں کفن دینا، اور وہ کپڑے کسی غریب کو دے دینا۔ کیا سمجھے؟ زندہ پہ خرچ کیا کرو، خدا کے لیے زندہ پہ خرچ کیا کرو، فائدہ وہ ہوگا، کام وہ آئے گا قیامت کے دن۔ آخری وصیت ابوبکر کی ہے کہ مجھے کفن دینے کی بھی ضرورت نہیں، یہی کپڑے میرے کام آ جائیں گے، اللہ نے مجھے جنت کے لباس پہنائیں گے، وہ کپڑے میری جگہ میری طرف سے کسی غریب کو دے دینا، کسی حقدار کو دینا، زندہ کو دینا، تاکہ اس سے کام آئے، وہ اس سے کام لے سکے، اور قیامت کے دن وہ بھی میرا سامان بن جائے، وہ بھی میرا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ ہے، ہم لوگ قبروں پہ خرچ کرتے ہیں، قبروں پہ خرچ ہوتا ہے، قبریں پکی بنائی جاتی ہیں، قبروں پہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ ارے کیا فائدہ ہے؟ وہ چادریں کسی غریب کو دو، وہ جو پیسہ وہاں پہ لگائے کسی غریب پہ خرچ کرو، کسی اسپتال پہ خرچ کرو، کسی بیمار پہ خرچ کرو، کسی یتیم پہ خرچ کرو، کسی بیوہ پہ خرچ کرو۔ اللہ کی قسم، کل اس دنیا کے اندر اگر تم نے کسی غریب کو ایک سیب دے دیا تو تم کل 40ویں پہ اور 30رے پہ، تیجے پہ اور 10ویں پہ ہزاروں سیب بھی تم نے خرچ کر دیے، اس ایک سیب کا ثواب اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ یعنی 30رے پہ 40ویں پہ اب خود کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہو۔ اگر تم زندگی کے اندر کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی بیمار کو ایک سیب کھلایا ہوتا، وہ ایک سیب ان ہزاروں پہ بھاری تھا۔ تو میرے محترم دوستو، ابوبکر کی یہ نصیحت یاد رکھیے کہ ان کو اپنے لیے کفن بھی پسند نہیں، اور وہ کہہ گئے کہ لوگوں زندہ پہ خرچ کیا کرو، زندہ کا خیال کیا کرو، زندہ پہ خرچ کرو گے تو جب تم مردہ ہوگے پھر تمہارے کام آئے گا۔ اگر تم مردوں پہ خرچ کرتے رہے تو مردوں پہ خرچ کیا ہوا نہ ان کے کام نہ تمہارے کام۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔